اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، اور جب آپ صبح کو نکلے، وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب آپ صبح کو نکلے، من اہلکا اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال بٹھانے لگے ایمان والوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر، واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 121 کا یہ ہے، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے، بٹھانے لگے ایمان والوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ دیکھیے یہ آیت 121 ہے۔ ہم سب سے پہلے اس آیت کا جوڑ اور ربط آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ پچھلی آیت سے اس آیت میں تعلق قائم ہو جائے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر ایمان والے صبر اور تقوی پر قائم رہیں تو کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ بات کہ غزوہ احد میں جو عارضی شکست اور تکلیف مسلمانوں کو پہنچی تھی وہ صرف انہی دو چیزوں میں کمی کی بنا پر تھی۔ آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے ربط اور تعلق جوڑ یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر ایمان والے صبر اور تقوی پر قائم رہیں تو کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ بات کہ غزوہ احد میں جو عارضی شکست اور تکلیف مسلمانوں کو پہنچی تھی وہ صرف انہی دو چیزوں میں کمی کی بنا پر تھی۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 121 میں اسی غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور غزوہ بدر میں فتح کا بیان کیا گیا ہے۔ معارف اور مسائل آیت کریمہ کی یہ ہیں کہ اس آیت میں غزوہ احد کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے اس غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے غزوہ احد کا پس منظر اس آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے ضروری ہے تاکہ غزوہ احد کے پس منظر کو سمجھ کر آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور صحابہ اکرام میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے مشہور 70 لوگ مارے گئے، اور اتنے ہی گرفتار ہو کر اس ذلت والی شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی، اس نے قریش کے انتقام کے جذبے کو اور بھی بھڑکا دیا تھا۔ جو سردار مارے گئے تھے ان کے رشتہ داروں نے تمام عرب کے قبیلوں کو غیرت دلائی، اور یہ معاہدہ کیا گیا کہ جب تک ہم ان کا بدلہ صحابہ سے نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور مکے والوں سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مال کما کر لے کر آیا ہے وہ سب کا سب ہم اسی مہم پر خرچ کریں گے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے اس بات کو منظور کر لیا۔ دیکھیے ابھی حال ہی میں
ملک شام سے ان کا قافلہ آیا تھا جو بڑا نفع حاصل کر کے آیا تھا اور اس میں مال حاصل ہوا تھا، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کہ وہ سب کا سب مال جو نفع میں ہم کو ملا ہے اس قافلے میں، اس قافلے سے، وہ سب کا سب ہم اسی مہم پر خرچ کریں گے تاکہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے اس بات کو منظور کر لیا، سب لوگ اس بات پر متفق اور متحد ہو گئے، اور 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینے پر چڑھائی کرنے کے مقصد سے نکل پڑے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع آنے پر وہ مردوں کو غیرت دلا کر رسوائی سے روک سکے۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر ہتھیار وغیرہ سے پوری طرح سے آراستہ ہو کر مدینے سے 3-4 میل دور احد کے پہاڑ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ جو یہ احد پہاڑ ہے وہ مدینے سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، انہوں نے احد پہاڑی کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی دشمن سے مقابلہ کیا جائے، اور مدینے کے اندر رہ کر ہی دشمن سے مقابلہ بہت آسان اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس بارے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، جو بظاہر مسلمانوں میں شریک تھا، اس سے بھی رائے لی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق تھی، یعنی اس نے بھی وہی رائے دی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ بڑی آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ مگر بعض پرجوش صحابہ، وہ صحابہ جنہیں بدر میں شرکت نصیب نہیں ہوئی تھی اور شہادت کے شوق میں وہ بے چین تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا خیال نہ کرے۔ مشورے کی رائے اکثر اسی طرف ہو گئی۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے، تو اس وقت بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مدینے سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تو گویا کہ یہ غلط ہو گیا ہم سے۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی منشا ہو تو آپ یہیں رکے رہیں اور مدینے میں رہ کر ہی ان سے مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کو مناسب نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے اور بغیر جنگ کے زرہ اتار دے۔ اس جملے میں نبی اور غیر نبی کا فرق ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کی ذات سے کمزوری اور بزدلی کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور اس واقعے کے اندر امت کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا، تقریباً 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا گیا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم خواہ کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس کے ساتھیوں میں زیادہ تر تو منافقین تھے، لیکن بعض مسلمان بھی اس کے دھوکے میں آ کر ساتھ ہو گئے تھے۔ تو یہ پس منظر ہے۔ آخر کار دیکھیے، یہ ایسا موقع تھا کہ جب کہ افراد کی کمی تھی
اور عبداللہ ابن ابی نے یہ چال چلی کہ 300 آدمیوں کو لے کر وہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب ہمارا مشورہ اور ہماری رائے قبول نہیں کی گئی تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خواہ مخواہ کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں۔ تو اس کے ساتھ ہونے والے اکثر منافقین ہی تھے، مگر بعض مسلمان بھی جو ابھی اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا اس کے دھوکے میں آ کر اس کے ساتھ لگ گئے تھے۔ آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل 700 سپاہیوں کو ساتھ لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے خود قاعدے سے جنگ کی صفیں ترتیب دیں، صف اس طرح سے لگائیں کہ احد پہاڑی کو پیچھے کی جانب رکھا، اور دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا عنایت فرمایا، حضرت زبیر بن عوام کو افسر مقرر کیا، اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کے اس حصے کی کمان ملی جو زرہ پہنے ہوئے نہیں تھے۔ پیچھے کی طرف سے احتمال تھا کہ دشمن اس طرف سے آ سکتا ہے، اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پیچھے کی جانب ٹیلے پر حفاظت کا کام انجام دیں، لڑنے والوں کی شکست اور فتح سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 50 آدمی بھیجے تھے جن کو ہدایتیں دی تھیں کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، عبداللہ بن جبیر کو ان تیر اندازوں کا افسر مقرر کیا، اور ادھر قریش مکہ کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بھی ترتیب سے صف لگائی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی صف آرائی کے لحاظ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کامل رہبر ہیں، مقدس نبی ہیں۔ آپ نے جس انداز سے مورچے قائم کیے اس وقت کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، اور آج جب کہ فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے فوجی قواعد کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی صف آرائی کے لحاظ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کامل رہبر ہیں، مقدس نبی ہیں۔ آپ نے جس انداز سے مورچے قائم کیے اس وقت کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، ان سے نا آشنا تھے، اور آج جب کہ فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ بھی آپ کے فوجی قواعد کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے۔ اس حیثیت کو دیکھ کر ایک عیسائی رائٹر کہتا ہے، اپنے مخالف کے خلاف جو صرف ہمت اور بہادری رکھتے تھے، محمد نے جنگ کے فن کی بھی ایک نئی راہ نکالی۔ مکے والوں کی بے دھڑک اور ادھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خود دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم سے کام لیا۔ یہ الفاظ 20ویں صدی کے ایک رائٹر ٹام انڈر کے ہیں، جو اس نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کامل رہبر ہیں، مقدس نبی ہیں۔ آپ نے جس انداز سے مورچے قائم کیے اس وقت کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں صحابہ اکرام کا پلڑا بھاری رہا، یہاں تک کہ دشمن کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ صحابہ سمجھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہونے لگے، اور ادھر جن تیر اندازوں کو پیچھے کی جانب حفاظت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا،
انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔ ان کا نگراں کن کو مقرر کیا تھا، افسر کن کو مقرر کیا تھا؟ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان تیر اندازوں کے افسر مقرر کیے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا اور ان کو روکنا چاہا کہ تمہارا اس جگہ سے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ کیا تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی تھی کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور لوگوں کی شکست اور فتح سے تعلق نہ رکھنا، اپنے مورچے کو سنبھالے رکھنا؟ ان کو روکنا چاہا، مگر چند آدمیوں کے سوا دوسرے آدمیوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے حکم کی تعمیل تو صرف اس وقت کے ساتھ تھی، اب ہمیں صرف وقت کے ساتھ تھی، اب جب کہ وقت بدل چکا ہے، پاسا پلٹ چکا ہے، اب ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اس موقع سے خالد بن ولید، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسی وقت قریش مکہ کے لشکر کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے جو باقی چند ساتھی رہ گئے تھے، انہوں نے اس حملے کو روکنا چاہا مگر روک نہ سکے، اور یہ سیلاب صحابہ پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا پاسا ایک دم پلٹ گیا، اور صحابہ اکرام اس غیر امید والی صورتحال سے اس قدر پریشان ہوئے تھے کہ ان کا ایک بڑا حصہ میدان سے چلا گیا، لیکن کچھ صحابہ اکرام ابھی بھی میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس افواہ نے صحابہ کے رہے سہے ہوش بھی گم کر دیے، اور باقی لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف 10-12 صحابہ رہ گئے تھے، اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ شکست کے مکمل ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، شکست ہونے ہی والی تھی کہ عین وقت پر صحابہ اکرام کو معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ کو سلامتی کے ساتھ پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس شکست کے بعد صحابہ کافی پریشان رہے، اور یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی۔ قرآن مجید نے ہر لفظ پر اپنے الفاظ میں تبصرہ کیا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور وہ وہی چیز ہے جو پچھلی آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی کہ اس کے اسباب جو عارضی شکست تھی، اس کے اسباب صبر نہ ہونے کی وجہ سے تھی، صبر نہ ہونا اس کی وجہ بن گیا تھا۔ تو قرآن مجید نے ہر لفظ پر اپنے الفاظ میں تبصرہ کیا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں بات ختم ہو گئی۔ اصل میں اس واقعے کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر عظیم سبق لیے ہوئے ہیں، اور اس میں تمام امت کے لیے ایک نصیحت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر ایک بڑا سبق لیے ہوئے ہیں، اور اس میں تمام امت کے لیے ایک نصیحت بھی چھپی ہوئی ہے۔ احد کے واقعے سے امت کے لیے سبق یہ ہے، پہلی بات، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قریش مکہ اس جنگ میں عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو بھاگنے سے روک سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں ہندہ ابو سفیان کی بیوی کی سربراہی میں شعر کہہ کر مردوں کو جوش دلا رہی تھیں،
خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں ہندہ ابو سفیان کی جو بیوی تھی اس کی سربراہی میں شعر کہہ کر مردوں کو جوش دلا رہی تھیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر مقابلے پر ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگا لیں گے اور تمہارے لیے نرم نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ اور ادھر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعائیہ الفاظ تھے، اے اللہ میں تجھ ہی سے طاقت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کرتا ہوں۔ اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس وقت کی دعا کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی تاکید کرتا ہے اور امت کے تمام اعمال کو دوسری قوموں کے اعمال سے ممتاز کر رہا ہے۔ ادھر تو عورتیں شعر کہہ کر لوگوں کے اندر جوش دلا رہی تھیں اور اپنی رغبت کا اظہار کر رہی تھیں، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ دعائیہ الفاظ تھے، اے اللہ میں تجھ ہی سے طاقت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کرتا ہوں۔ اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس وقت کی دعا کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی تاکید ملتی ہے اور اس امت کے تمام اعمال کو دوسری قوموں کے اعمال سے ممتاز کیا ہے، یعنی اس امت کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا جنگ کرنا بھی اللہ کے لیے اور محبت کرنا بھی اللہ کے لیے، ہر عمل اس امت کا صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ سبق ہے اس واقعے کی تفصیل میں تمام امت کے لیے کہ اس امت کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے سبق اس واقعے کی تفصیل سے معلوم ہوتے ہیں۔ سارے واقعات کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب آیت کی تفسیر کی طرف ہم تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ نکلے صبح کے وقت، بٹھانے لگے ایمان والوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ یعنی جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے جنگ کے لیے، مختلف مورچوں پر صحابہ کو بٹھا رہے تھے۔ قرآن مجید کا واقعات کو نقل کرنے میں ایک خاص معجزانہ اصول ہے، ایک خاص معجزانہ طریقہ ہے کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا ہے، مگر جن واقعات میں خاص ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے انہی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ ایک خاص معجزانہ طریقہ ہے کہ وہ عام طور پر کسی بھی واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا ہے، مگر جن واقعات میں خاص ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس آیت میں جو خاص وضاحت ہے، مثال کے طور پر گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا، صبح کا وقت تھا، اور حدیثی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صبح کا وقت شوال کی 7 تاریخ اور 3 ہجری تھی، ہجرت کا 3را سال تھا۔ صبح کا وقت شوال کے مہینے کی 7 تاریخ اور 3 ہجری تھی،
اور اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ سفر کی شروعات کس جگہ سے ہوئی، من اہلکا، من اہلکا یعنی اپنے گھر سے۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ نکلے من اہلکا اپنے گھر سے۔ تو اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ سفر کی جو شروعات ہے کس جگہ سے ہوئی، من اہلکا کے لفظ سے اشارہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے اہل و عیال میں تھے، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ان جزئی حالات میں امت کے لیے یہ ہدایت چھپی ہوئی ہے، یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محبت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ تو یہی رموز اور اسرار تھے اس آیت کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تعلق اس آیت کا پیچھے سے ہے، اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کی طرف کیا ہے، اور وہی جو خاص صفتیں تھیں یعنی صبر اور تقوی، اسی کی تلقین گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔